محمد وآل محمد فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب الصلوات بار دیگر صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اليوم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء الصلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب
محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. باری دیگر بلند تر صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلود سنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول والآخر الباطن والظاهر وللعافين غافر وللمذنبين ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صلوات اللہ رب العزت مالک دو جہان لم یزل ولا یزال خالق جہاں جہاں پر بھی مظلوم کربلا کی عزاداری ہو رہی ہے سب مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مالک دو جہان علی رضا جعفری صاحب کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرمائے اور ان کے بزرگان کی مغفرت فرمائے مالک دو جہان اس پر آشوب دور میں ہر شریف کی عزت کو محفوظ رکھے لاکھ حمد ہے اس مالک دو جہان کے لیے کہ جس نے اس کرونا جیسی موذی مرض کو ختم فرما کر ہمیں ذکر مظلوم کربلا نصیب فرمایا اس نے
کافی ممالک کے لوگوں کو پریشان کیا ہے اور ابھی تک بھی دنیا پریشان ہے، مختلف لحاظ سے، کہیں معیشت، کہیں اموات، کہیں پر مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، مگر اس اللہ کا شکر کہ جس نے اس دور میں بھی ہمارے سال کی ابتدا ذکر مظلوم کربلا سے فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا سال کا پہلا دن اس ہستی کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ذکر سننے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے، جس کے لیے احمد مختار نے ارشاد فرمایا تھا، احب اللہ من احب حسینان، اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ذکر مظلوم کربلا کو ہمارے نصیب میں لکھا، ہمارے مقدر میں لکھا۔ اگر آج بھی یہ وبائی مرض اپنے عروج پر ہوتی تو پھر بھی ہم نے یہ ذکر کرنا تھا، چونکہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم بھی محبت مودت حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ درس کربلا نے ہمیں جینا سکھایا ہے، ہمیں زندگی کے اسلوب بتائے ہیں، ہمیں زندگی کے طور طریقے بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تو گناہ گار ہے تو اللہ کو منانے کے طریقے کیا ہیں، تو اپنے مالک کو راضی کس طرح کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کربلا نے دیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر سکول، کالج، یونیورسٹی محدود ہے، یہ واحد مدرسہ ہے مظلوم کربلا کا جو لامحدود ہے، جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، بس شرط ہے تو انسانیت کی شرط ہے۔ کیونکہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسانیت سکھاتی ہے۔ اگر انسان انسانیت اپنا لے تو اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقے کا بڑے سے بڑا مفکر، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، اپنے آپ کو یزیدی کہنا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ جب بھی کہے گا، یہ اللہ کی عطا ہے نا، یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، چاہے جتنا بڑا منافق ہو، مگر محفل میں بیٹھ کر، پنچایت میں بیٹھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں دشمن علی ہوں، کبھی نہیں کہے۔ میں دشمن حسین ہوں،
کبھی نہیں کہے گا۔ کتنی عظیم منصب ہے، چاہے ظاہراً یا چھپے ہوئے وہ دشمنی کر بھی رہا ہو، پھر بھی وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گا کہ میں دشمن حسین ہوں یا میں دشمن علی ہوں۔ یعنی اللہ کی کائنات میں اگر اتحاد انسانیت ہے تو وہ یا توحید پر ہے یا حسینیت پر ہے۔ اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو لوگ یا تو اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، توحید پر جمع ہو جاتے، یا پھر حسینیت پر جمع ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت۔ اسی یہ اپنے گناہ معاف کروائے آئے ہیں، اس واسطے آئے ہیں کہ جمع ہوئے ہیں، ٹائم لایا کر نہیں آئے۔ قبلہ کا پہلا جملہ کیا توحید ہے یا حسینیت ہے، وہی نعرہ میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ میں تھکیا نعرہ سلوات۔ اتحاد کا مقام اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آدم سے لے کر یوم عاشور تک اگر مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف مسالک تھے تو ان کے نام بھی الگ الگ تھے، مگر یوم عاشور سے لے کر قیامت تک بس دو ہی فکریں ہیں، یا فکر حسینی ہے یا فکر یزیدی۔ انسان اگر حق اور حقانیت پر آ جائے تو وہ حسینیت ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال یہ جملہ اسی عشرے میں کہا تھا کہ کتنی عظیم قربانی ہے امام حسین کی اور کتنا عظیم کردار ہے مظلوم کربلا کا، اور اللہ نے کتنا عظیم منصب عطا فرمایا ہے۔ ہم ہیں سارے آدم کی اولاد، ہیں سارے آدم کی اولاد، ایمان بھی سب نبیوں پر رکھتے ہیں، ایمان بھی سب نبیوں پر رکھتے ہیں۔ کسی نبی کے دور میں، کسی رسول کے دور میں، کسی اولی العزم کے دور میں، کسی صاحب شریعت کے دور میں ایسا نہیں ہوا جو امام حسین کے دور میں ہوا ہے۔ یعنی ہر حق بات حسینیت ہو گئی ہے اور ہر غلط بات یزیدیت بن گئی ہے۔ ایسا انبیاء کے دور میں بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں امام حسین جیسا امام عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں زندگی میں اسلوب بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کا نمونہ کیا ہونا چاہیے۔
مومن قرآن سے کتنا محبت کرتا ہے، احکام دین سے کتنا محبت کرتا ہے، فرامین ائمہ سے کتنا محبت کرتا ہے، مظلوم کربلا کو خود کون کون سی چیزیں محبوب ہیں اور ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے زاویے سے امام حسین کی شخصیت کو پڑھا ہے اور ہر ایک نے اپنے انداز میں امام حسین کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کسی نے اس انداز میں دیکھا ہے، وہ بول اٹھا ہے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کو سب سے بڑا گرو مان لیتے۔ کسی نے اس انداز میں دیکھا تو بول اٹھا کہ حسین وہ ہے جس نے ہمیں ماں اور بہن کی تمیز دی ہے۔ کسی نے اس انداز میں دیکھا کہ حسین حق اور حقانیت کا نام ہے، حسین سچ اور سچائیت کا نام ہے۔ اور جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے امام حسین کے نام پر تو ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ مظلوم کربلا کا غم کرتا ہے یا نہیں، مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ میری سوچ حسینی ہے، میری فکر حسینی ہے۔ جیسے مظلوم کربلا نے باطل کو شکست دی ہے، میں بھی باطل کو شکست دینے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا۔ درود بھیجیے بابا دے مولا۔ سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے، ہماری یہ پہلی نشست ہے اور میں نے اپنے موضوع سخن میں اللہ رب العزت کی شان اقدس میں ایک آیت قرآن لا ریب میں ارشاد ہوئی ہے، سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون۔ میرا حبیب سبحانہ ربک قابل تسبیح ہے تیرا رب، قابل تسبیح ہے تیرا رب۔ اگر کوئی تسبیح کے لائق ہے، کوئی ستائش کے لائق ہے تو وہ بس تیرا رب ہے، اور کسی کی نہ تسبیح کی جا سکتی ہے نہ کسی کی حمد کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو رب بنایا جا سکتا ہے۔ یہیں پہ آپ کو روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس طرح امیر ممکنات نے ارشاد فرمایا ہے، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لعبادتہ۔ مالک علی ابن ابی طالب تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہے، میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ جی، جس طرح مالک عبادت کے لائق ہے اور علی ابن ابی طالب اسی انداز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لائق عبادت ہونے کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں۔ میں یہی روک کر آپ کو ایک دوسرے اینگل کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی عبادت
بس اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ ہمیں بھی مظلوم کا غم کسی مزدور کی طرح نہیں کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے کہ وہ لائق غم ہے۔ ہمیں مزدوروں کی طرح مظلوم کربلا پر نہیں رونا چاہیے، اپنی لالچ کی تمنا پہ مظلوم کربلا پہ نہیں رونا چاہیے جی، کہ روؤں گا تو جنت ملے گی، روؤں گا تو مظلوم کربلا میری سفارش کریں گے۔ ہمیں مزدور بن کے نہیں رونا چاہیے، اس انداز میں رونا چاہیے کہ ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ کھڑا ہے تو کیا وہ اس لیے رو رہا ہے کہ جنت ملے؟ اگر لالچ نہ ہو تو ہم محبت اہل بیت بھی چھوڑ دیں گے، جبکہ مولا متقیان نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ وجدتک اہلا لعبادت، ولایت علی کا اقرار بھی اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ علی کے علاوہ کوئی ولایت کا حق ہی نہیں رکھتا، کہ ہم نے تو علی ابن ابی طالب کو ولایت کا مالک پایا ہے، اور حق یہ ہے کہ ہم بغیر کسی لالچ کے اسی معیار پر مانے علی کی ولایت کو، اور اسی انداز میں مظلوم کربلا کی عزاداری پہ گریہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارا مزدوروں والا ذہن ہو اور ہم یہ کہیں کہ بروز قیامت ہم نے اس رونے کے بدلے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اس دنیا میں یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ کیا میدان کربلا میں جو موجود تھا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ مجھے جنت مل جائے؟ مظلومیت ایسی ہے، مظلومیت ایسی ہے کہ اس پہ رونا چاہیے، حق بنتا ہے کہ اس پہ رویا جائے۔ کبھی ائمہ کی محبت کو اس انداز میں بھی مان لیا کریں کہ وہ لائق محبت ہیں، وہ اہل مودت ہیں۔ جب آپ لالچ ذہن سے نکال کر محبت کریں گے تو پھر آپ کا معیار یہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب بازار کوفہ میں آئیں گے، پوچھیں گے میثم کھانا کھا لیا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ علی تیری جگہ پر بیٹھ کے تیری کھجوریں بیچتا ہے، تو جا کھانا کھا کے۔ میں تیری جگہ پہ بیٹھ کے تیری کھجوریں بیچتا ہوں، تو جا کھانا کھا کے۔ یہ وہ لوگ تھے جس نے علی ابن ابی طالب کو اس آئینے میں پہچانا ہے جو خود امیر المؤمنین چاہتے تھے، اور بے پناہ علم کا خزانہ عطا فرمایا۔ سبحان رب کا قابل تسبیح ہے تیرا رب، رب العزت اما یاسفون، جو عزت کا رب ہے، اور یہ کائنات مل کر اس کی صفتیں بیان کرتی رہے، اس کی صفات کو نہیں گن سکتی، اس کی صفات کو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ کائنات کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور ہر شے کی تسبیح کا انداز مختلف ہے، اور ہر شے مالک دو جہان کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تیری میری تسبیح کا محتاج نہیں، وہ مالک خود ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات، یہ 18,000 عالم، یہ سب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کی تسبیح نہیں کرنی، ان کے سجدہ نہ کرنے سے اور ان کی تسبیح نہ کرنے سے میری شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اور اگر یہ سارے یکجا ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں، میری تسبیح شروع کر دیں، تو میری شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں۔ ہوا اول بلا اولیہ، وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وآخر بلا نہایہ، وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی معرفت توحید اسی طرح رکھتا ہے جیسے ہمارے ائمہ نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مکے میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اس میں سب عرب قبائل ہر جگہ سے اکٹھے ہوتے تھے، میلہ مناتے تھے، اور اس میلے پہ ہر بندہ اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرتا تھا کہ میرا نسب اتنا بلند ہے، میرا نسب اتنا اونچا ہے، جی فخر و مباحات کرتے تھے اپنے انساب پر، اپنے قبیلے پر۔ وہاں پر احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گئے، پیغمبر نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ وہ سارے عرب کے قبائل کے سردار اکٹھے ہو کر احمد مختار سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے اتنے بڑے نسب ہیں، ہمارا اتنا بڑا اونچا نسل ہے، آپ اپنے اللہ کا نسب تو بتائیں جسے آپ منوانا چاہتے ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ اخلاص نازل ہوئی، اے میرا حبیب قل هو اللہ احد، اے میرا حبیب ان کو کہہ دے وہ یکتا ہے، جی وہ نسب سے پاک ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، چونکہ جس کا خاندان ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کہنے لگے اچھا اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ دکھنے والا نہیں ہے، وہ نظر آنے والا نہیں ہے، اس کی کیفیت تو بتا وہ ہے کیسا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے،
جسے چاہے ملک عطا کرے، جسے چاہے سب کو چھین لے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے بڑھاپا دے، جسے چاہے جس حالت میں چاہے جس وقت چاہے۔ وہ اتنی عالم الغیب ہے کہ جب آندھی میں پتے گرتے ہیں وہ ان پتوں کی سرسراہٹ سے بھی واقف ہے۔ جتنے مقامات سے پتے گرتے ہیں اور پتا جتنی کلٹیاں کھا کے زمین پہ گرتا ہے اور پتے زمین پر رینگتے ہیں، وہ ہر کلٹی سے واقف ہے۔ وہ کتنی مہربان ہے، وہ کتنی عظیم ہے۔ اب آپ کو ایک لطیف ترین اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ وزیر آباد والوں اگر سمجھ گئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو اور تو بھی اس کائنات سے غافل ہو کے گہری نیند میں سویا ہوا ہو، تیرا ایک پہلو تھک جائے تو تیرے ناک میں سرسراہٹ ہوتی ہے، تیرے بازو پہ کھجلی ہوتی ہے۔ وہ تیری طرف سے نہیں، وہ بھی میری طرف سے ہوتی ہے کہ اس کا پہلو تھک گیا ہے، بدل لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیری نیند میں جو تیرے پہلو بدلتا ہے وہ میں ہوں۔ جس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا جی، تو سویا ہوا ہوتا ہے، میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں تیرے اتنا قریب ہوں۔ بہانہ یہ بنتا ہے کہ ناک میں سر سر ہوتی ہے، تو اسے خارش کرنے کے لیے اپنا پہلو بدل لیتا ہے تاکہ تیری نیند بھی بیدار نہ ہو اور تیرا پہلو بھی تبدیل ہو جائے۔ جی عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ ہمارا ٹائم 10:30 سے 11:30 ہے۔ میرا ٹائم اگرچہ کہ ختم ہو گیا ہے، آج چونکہ شروع ہم نے 10:30 کیا ہے تو عزیز کو میں نے حدیث کسا بھی کہا ہے اور تلاوت کلام پاک بھی کہی ہے، تو اس وجہ میں بیٹھا ہی 11 بجے ہوں۔ کل کوشش کریں ہم پورے 10:30 بجے ہی ممبر پہ بیٹھیں گے اور 11:30 چھوڑ دیں گے۔ آج بھی آپ تمام صاحبان آدھے سے پونا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، اگر شفقت فرمائیں، چونکہ آپ تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے ہم نے، تو کوشش کریں کہ بر وقت تشریف لائیں اور مظلوم کربلا کے ذکر میں شرکت فرمائیں۔ مالک دو جہان ہم سب کی ان عزاداریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جی عزیزان، وہ اللہ اتنی مہربان ہے، وہ مالک اتنا شفیق ہے۔ بس آخری جملہ، اگر کسی نے معرفت کا حق ادا کیا ہے اس کائنات میں، اگر کسی نے چیلنج کیا ہے کہ میں اللہ کو پوری طرح جانتا ہوں، تو وہ خطیب منبر سلونی ہے، جو مسجد کے محراب میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرما رہا ہے، عارف تو ربی بے ربی، میں نے اپنے رب کو رب ہونے سے پہچانا ہے، میں نے اپنے رب کو
رب ہونے سے پہچانا ہے۔ اور کتنی عظیم سعادت ہے جو انسان معرفت حاصل کر لے، وہ پھر اتنی عظیم منصب پر ہوتا ہے کہ امیر ممکنات ارشاد فرما رہے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انتا کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے مالک، علی کے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے، اور علی کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ علی تیرا بندہ ہے۔ انتا کما احب، مالک تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا تھا، جیسے میں چاہتا تھا کہ رب کیسا ہونا چاہیے تو ویسا۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو بنا دے، علی کو تو بنا دے۔ واہ واہ، تاکہ علی تیری مشیت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ جیسے تو کہہ دو دوسرے کا ایسا بنا۔ جی، اس توحید کو بچانے کے لیے بہت خرچ ہوا ہے مظلوم کربلا کا۔ توحید کو بچانے کی اس توحید کی بقا کے لیے مظلوم کربلا نے اپنے گھر میں کوئی شے نہیں چھوڑی جو اس کی راہ میں قربان نہ کی ہو۔ عزادارو، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سکون کے ساتھ رہ رہے تھے حسین اپنے نانا کی قبر پر، اپنے بزرگوں کی قبروں کو اتنا جلدی، ایسے جلدی کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا جیسے مظلوم کربلا نے چھوڑا۔ بس مسجد نبوی میں مظلوم کربلا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید کی طرف سے قاصد آیا، مولا کو آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ کو ولید بلا رہا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کیا وجہ ہے، ولید تو اتنی دیر گئے رات کسی کو نہیں بلاتا، آپ کو کیوں طلب فرمایا ہے؟ تو مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید کی بیعت لینا چاہتا ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ کہا کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک نے کہا میں مکے چلا جاؤں گا، ایک نے کہا میں گھر خفیہ طور پہ بیٹھ جاؤں گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کروں۔ مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا میں ضرور جاؤں گا چونکہ نانے کے دین کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عزادارو، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے غریب کربلا۔ قرآن نے مظلوم کربلا سے مخاطب ہو کر یہ عرض کیا حسین تیرے نانا کی امت میری زبروں کو چھیننا چاہتی ہے۔ مظلوم کربلا نے جواب دیا زبردست بازو عباس جیسا بھائی دوں گا، پریشان نہ ہو، حسین تیری زبروں کو نہیں کسی کو چھیننے دے گا۔ کہا میری زیروں کو چھیننا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا زیر شیر علی اصغر کا خون دوں گا، تیر لگنے کے بعد جس کا خون نہیں دودھ بہے گا اسے قربان کر دوں گا، مگر تیری زبروں کی حفاظت کروں گا۔ کہا اگر میرے پیش چھیننا چاہیں، کہا ہم شکل پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا عطا کر دوں گا۔
آخر میں قرآن مجید نے عرض کی مولا اگر یہ تیرے نانا کی امت میرا غلاف چھین لے تو پھر کیا کریں گے؟ مظلوم کربلا نے رو کر ارشاد فرمایا تیرے غلاف کے لیے ثانی زہرا کی چادر کافی ہے، تیرے غلاف کے لیے زینب عالیہ کی چادر تطہیر کافی ہے۔ عزادارو مظلوم کربلا آئے ولید کے دربار میں، اپنے پورے ہاشمی نوجوانوں کے ساتھ آئے، پورے روب اور دبدبا کے ساتھ آئے ہیں دربار میں۔ کہا ولید کیسے یاد کیا؟ کہا امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا یزید کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا رات کے اندھیرے میں بیعت ٹھیک نہیں ہوتی، صبح دن چڑھے گا، پورا مدینہ جمع ہوگا، جب لوگ بیعت کریں گے تو ہم بھی دیکھیں گے۔ عزادارو یہ جملہ مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا، باہر نکلنا چاہتے تھے کہ مروان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا اکیلا آیا ہے، یہیں پہ سر قلم کر لے۔ بس مظلوم کربلا نے مروان کی طرف دیکھا اور کہا آتو حددنی من الموت، ارے زرکا ماں کا بیٹا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند فرمایا، سارے ہاشمی داخل ہوئے، مورا کو اپنے گھیرے میں لیے، گھر واپس آئے تو دیکھا دروازے پر شریکت الحسین جناب زینب کھڑی رو رہی ہے۔ کہا زینب آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں دروازے پہ کھڑی ہیں؟ کیوں رو رہی ہے؟ جناب زینب نے رو کر عرض کی حسین بھیا جب سے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے ہیں نا، نانے کی امت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ تجھے کافی دیر ہو گئی تھی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ کیا تو بھی واپس آئے گا یا نہیں، نانا کی امت تیرے ساتھ کیا کرے گی؟ کہا نہیں میں جانتا ہوں مدینہ میرے قتل کی جگہ نہیں ہے، تیاری کرو کل صبح ہم جا رہے ہیں مکے کی طرف۔ بس عزادارو مظلوم کربلا نے اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب کو دعوت دی کہ آؤ جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ مظلوم کربلا نے تیاری کی، امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تمام کو سوار کرو، تمام کو سوار کرو۔ بس عزادارو آخری الوداع کرنے کے لیے مظلوم کربلا جناب ام البنین کے پاس آئے، کہا اما ام البنین تجھے الوداع کرنے کے لیے آیا ہے یہ حسین، میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عزادارو جناب ام البنین نے اور جناب ام سلمہ نے اور جناب ام ہانی نے امام حسین کو الوداع کیا، اور جناب ام سلمہ نے عرض کی مولا تیرے نانا نے مجھے ایک شیشی دی تھی جس میں خاک شفا کربلا کی مٹی تھی، تیرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ بس عزاداروں ام سلمہ کا یہ کہنا تھا۔ مظلوم کربلا نے جناب ام سلمہ کو میدان کربلا دکھایا، رو کر ارشاد فرمایا اما ام سلمہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا اکبر زین سے اترے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عباس کے بازو کٹے جائیں گے، ارے اما ام سلمہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں نے آخری سجدہ دینا ہے۔ ارے عزادارو اجرکم علی اللہ، جی بھر کے رو لیجئے، جس طرح رسول اسلام نے جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی، اسی طرح مظلوم کربلا نے بھی ایک شیشی دی جس میں خاک شفا تھی۔ کہا اماں جس دن
حسین یہ دونوں خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا حسین اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ارے عزادارو بس الوداع کر کے اٹھے۔ میرے مولا نے عباس سے کہا عباس تیرا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی زینب گھر سے باہر آئی ہے تو نے پورے مدینے میں پردہ کرایا ہے، بس عباس گھر سے باہر نکلے الحجاب الحجاب، اہل مدینہ پردہ کر جاؤ، اور زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ ارے فقط پرندے نہیں، فقط انسان نہیں، آسمان میں ملائکہ بھی پردہ کر گئے۔ عزادارو بس وہ وقت آیا جب شریکت الحسین نے چادر تطہیر کو اپنے سر پہ رکھا اور نکلی محمل میں بیٹھنے کی طرف۔ میرے رسول کا ایک پیارا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، حتیٰ بادل کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ اس نے مدینہ لرزتے ہوئے دیکھا، رونے کی آواز سنی، اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے، مدینے میں زلزلہ کیوں ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ بس عزادارو آخری لمحات ہے، اجرکم علی اللہ، آج پہلی محرم ہے، مظلوم کربلا کی تیاری ہے۔ اس نے بتایا کہ شریکت الحسین گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے گزارش کی کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی آخری مناظر سن تو لوں، دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم کوئی تو مجھے بیان کر دے گا۔ بس عزادارو یہ آیا، سید سجاد کی نظر پڑی، اپنی نیام سے تلوار کھینچ لی۔ میرے مولا مظلوم کربلا نے فرمایا او سجاد بیٹا، او تیرے نانا کا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اگر وہ الوداع کرنے آیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہا بابا سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی میرے پھوپھیوں کو جاتے ہوئے دیکھے یا میرے پھوپھیوں کے بارے میں سنے اور میں کہوں گا سجاد مولا آج تو مدینہ ہے۔ ارے وہ منظر جب بازار کوفہ تھا، ارے بازار شام تھا، اور تیری پھوپھی زینب بیٹھ کے سفر کر رہی تھی۔ واسع یعلم اللہ